السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امریکی کانگریس میں بھاری اکثریت سے قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے دوران مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کروائی جائیں۔ اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے بھی ذکر ہے اس قرارداد کے اندر۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اگر آپ میرے ولاگز ریگولرلی دیکھتے ہیں تو گزشتہ 2.5-3 سال کے دوران ایک چیز میں نے بار بار آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا، نئی حکومت آئی، نیا سیٹ اپ آیا، نگران حکومت آئی، اب دوبارہ PDM 2 کی ایک طرح سے حکومت آ چکی ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران ہر موقع کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کی کہ اس سیٹ اپ کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا چیلنج ہے تو وہ اوورسیز پاکستانی اور خیبر پختونخوا کی عوام ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت سے دوبارہ وہاں پہ حکومت دے دی، اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے حوالے سے جو ایٹیچیوڈ تھا اور اس کے حوالے سے جس قسم کی باتیں کی گئیں، جس قسم کی خبریں شروع میں شیئر کی گئیں، اگر کوئی تنقید کر رہا ہے وہاں سے حکومت کے اوپر تو کہا گیا کہ جناب لسٹیں بن گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور میں نے بار بار کہا کہ ایسا نہ کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو خصوصاً امریکہ اور یورپ کے اندر جو پاکستانی ہیں وہ پولیٹیکلی بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں، اور اس کے اثرات پھر آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔ اب امریکی کانگریس نے یہ جو ریزولوشن پاس کی ہے اس میں انہوں نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ڈے والے دن بھی مسائل تھے، انٹرنیٹ کی سروس بند کی گئی، انٹرنیٹ کی جو بندش بار بار ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، پاکستان کے لوگوں کو دبانے کی کوشش، لوگوں کی گرفتاریاں، ان ساری چیزوں کا انہوں نے احاطہ کیا ہے اس ریزولوشن کے اندر۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے امریکی کانگریس کی یہ جو ریزولوشن ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 85% اراکین کانگریس نے اس میں ووٹ ڈالا، اس میں دلچسپی ظاہر کی، اور ان 85% میں سے 98% نے تقریباً اس کے حق میں ووٹ ڈالا۔ جی ہاں جی، اس کے حق میں تقریباً 98% لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ اگر میں آپ کو ایگزیکٹ اس کے فگرز بتاؤں تو وہ سٹیگرنگ فگرز ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس قرارداد کے حق میں 368 یعنی 368 ووٹس آئے، اور اس قرارداد کی مخالفت میں صرف 7 ووٹ آئے۔ اس میں جو ریپبلکنز ہیں ان میں سے 187 ریپبلکنز نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا، اور 181 ڈیموکریٹس نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا۔ تو یہ بہت بڑی ایک سگنیفیکنٹ پیش رفت ہے، اور اس کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی بڑی یہ لائٹ سی چیز ہے، ایسی بات نہیں۔ امریکی کانگریس کی جانب سے اس قسم کی بات آنا اور اتنی زیادہ میجورٹی سے آنا، یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے، ان یوزول ہے پاکستان کے اس طرح کے معاملے کے اوپر۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس میں ہمارا اپنا بھی کتنا حصہ ہے، حکومت کا اپنا کتنا حصہ ہے، وہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش کی انہوں نے بات کی، ایک تو الیکشن ڈے والے دن انٹرنیٹ بند ہو گیا، اس کے بعد گزشتہ 4 مہینے سے ملک میں ایکس کی سروس بند ہے۔ پھر جس طرح وہ ذکر ہوتا تھا کہ جی لسٹیں بن رہی ہیں، وہ ساری چیزیں بھی جا کے وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یقیناً اپنے نمائندوں کو دکھاتے ہوں گے کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اب انہوں نے ایک اور چیز آج کل شروع کی ہوئی ہے، حکومت کے جو ہمدرد دوست صحافی ہیں وہ روز آ کے کوئی ٹویٹر پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک فائر وال آ رہی ہے، سب ختم ہو جائے گا، سب بند ہو جائے گا۔ تو یہ تو ساری عوام کی آواز دبانے والی باتیں ہیں نا۔ کوئی بھی حکومت جو اس طرح کا کام کر رہی ہو وہ کبھی بھی آ کے ڈنکے کی چوٹ پہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتی کہ جناب فائر وال لے کے آ رہے ہیں تو تہس نہس کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ آج تک کبھی آپ نے چائنا کا سنا کہ جی ہم نے فائر وال لگائی ہوئی ہے، ہم نے یہ کر دیا، ہم عوام کو کوئی ایکسیس نہیں دیں گے؟ تو یہ جو وہ کہتے ہیں نا بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، تو وہ جو بیوقوف دوست اس طرح کو چیزوں کو پروپوگیٹ کرتے رہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں، حکومت تو یہ کرنے جا رہی ہے، ان ساری چیزوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ اور آج اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جناب آج امریکہ کی ایوان کے اندر، امریکہ کی کانگریس کے اندر 368 لوگوں نے ہاؤس کے اندر ووٹ دیا ہے اس ریزولوشن کے حق میں۔ پھر دوسرا گرفتاریوں کا ذکر ہے، بہت ساری گرفتاریاں کی گئی، اس میں اوورسیز پاکستانیوں کو بھی پکڑا گیا۔ امریکہ کی جو سوسائٹی ہے اس میں پاکستانی ڈاکٹرز کا ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، وہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں۔ یہاں پہ ایک غالباً امریکہ سے ڈاکٹر آئی ہوئی تھی، مجھے ابھی ان کا نام صحیح یاد نہیں، سبوئی غالباً ان کا نام تھا، وہ کتنا عرصہ یہاں پہ جیل میں رہیں۔
ان کو جن حالات کا سامنا رہا وہ بھی جا کے انہوں نے بھی ادھر پھر ملاقاتیں کی ہوں گی، کانگریس مین سے بھی کی ہوں گی، دیگر لوگوں سے بھی کی ہوں گی، تو ان کو بھی یہاں پہ پکڑے رکھا کہ جی 9 مئی کے کیس کے اندر وہ بھی اندر ہیں، حالانکہ وہ کہیں صرف باہر تھی، نہ وہ کسی جگہ پہ اندر گئی، صرف انہوں نے کسی جگہ پہ احتجاج کیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا تو کبھی عدالت ان کو چھوڑتی تو نہ، لیکن یہ ساری چیزوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور آج اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اچھا، اب کیا اس ریزولوشن کا اثر بائیڈن کی پالیسیز پہ پڑے گا؟ نہیں، بائیڈن حکومت تو پہلے ہی یہ کہہ چکی ہے کہ irregularities جو ہیں ان کا آپ کو تحقیقات کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ وہی معاملہ ہے جس کا ذکر اطہر من اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ پٹیشن اس وقت جو پینڈنگ ہے وہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے حوالے سے ہے، اس کو سپریم کورٹ کیوں نہیں سن رہی؟ اور یہ جو سارا آج تھینکس ٹو الیکشن کمیشن اور یہ سارے جو معاملات جس طریقے سے چلائے گئے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کی گئی اور ہر جگہ پہ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ ہمارے سامنے، اور آج اس کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اگر خود پاکستان کی سپریم کورٹ 2 مہینے پہلے اس کو دیکھ لیتی اور یہ معاملات چل رہے ہوتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اتنی تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ یہ قرارداد اس طرح منظور نہ ہوتی۔ ایسے جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ کیا اس قرارداد سے بائیڈن صاحب کی حکومت کی پالیسیز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی پالیسی پہ کوئی اثر نہ پڑے، لیکن مستقبل میں اگر کوئی قانون سازی ہونی ہے تو اس کی راہ اس نے ہموار کر دی ہے، اس کو قطعاً آپ لائٹلی نہیں لے سکتے۔ اور یہ اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ سب سے زیادہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے جنہوں نے اس چیز کو کمپلیٹلی اگنور کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ان کے حوالے سے جس قسم کی باتیں کی گئی، کھڑے ہو کے جناب ہماری اسمبلی کے اندر کہا گیا کہ یہ بے غیرت ہیں، صرف اپنے لوگوں کو دفنانے آتے ہیں۔ یہ پاکستان کی حکومت کے نمائندے اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ جناب اوورسیز پاکستانی یا امریکہ میں جو رہتے ہیں بے غیرت ہیں، اپنے ماں باپ کو یہاں پہ صرف دفنانے آتے ہیں۔ پھر اور جس قسم کی باتیں کی گئی کہ جی اوورسیز پاکستانی کیوں ہمارے معاملات میں بول رہے ہیں، یہ اور وہ، مطلب مسلسل ان کو نشانے پہ رکھا۔ اور میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا، اور یہ میری جینون، میں اس چیز کو کہہ رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ٹیم ہے، ہم پاکستانی اوورسیز ہوں، پاکستانی ہو جائیں یا ہم پاکستان والے پاکستانی ہو جائیں، سب ایک ٹیم ہے، سب نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ اس طرح نہ کریں، اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا لانگ ٹرم میں۔ یہ چیزیں جو ہیں کھل کے بڑے برے طریقے سے سامنے آ جائیں گی۔ اگر میرے جیسا ایک نیم خواندہ شخص، ایک چھوٹا سا آدمی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے تو پاکستان کے عقل مند لوگ حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیوں یہ چیز سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے کیوں اس چیز کو ساس آؤٹ نہیں کیا کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ اور ابھی بھی میں آپ کو دوبارہ یہ بتا رہا ہوں کہ دس از ناٹ دی انتہا۔ اب اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آگے ایک ایسی قرارداد لائی جائے، ایسی چیزیں ہوں، یورپی پارلیمنٹ میں چیزیں آ جائیں، برطانوی پارلیمنٹ میں چیزیں آ جائیں کہ جناب الیکشن کمیشن کے جو آفیشلز ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگیں، مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو اپنا ہمارا فیلئر ہے وہ ہمارا عدالتی سطح کے اوپر فیلئر ہے کہ یہ معاملات پاکستان کے اندر کیوں نہیں دیکھے گئے۔ آج اگر اطہر من اللہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے اپنا سر جو ہے وہ سینڈ کے اندر دیا ہوا ہے۔ اب امریکی کانگریس میں ریزولوشن پاس ہوئی ہے تو کیا اب ہم جاگیں گے؟ کیا اب ہمیں پتہ چلے گا؟ اگر یہ سارا معاملہ پاکستان کی سطح کے اوپر چل رہا ہوتا تو یہ معاملات کافی حد تک بہتر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں پہ چیزوں کو دیکھا جا رہا ہوتا، دیکھیں جو بار بار چیزیں کہی جاتی ہیں، کچھ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ بیوقوف دوستوں سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا جاتا ہے کہ جناب جو مرضی کر لیں، ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیا دنیا اس کا نوٹ نہیں لے رہی؟ کیا دنیا اس کو دیکھتی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ آج بی بی سی کے اندر ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے، بی بی سی اردو کی یہ ہیڈ لائن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس میں فرنٹ پیج کے اوپر کہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ جتنی دیر ممکن ہو عمران خان کو اندر رکھا جائے۔ رانا ثناءاللہ، یہ رانا صاحب نے بات کی ہے جناب، کوشش ہوگی ہماری کہ جناب ان کو اندر رکھا جائے۔ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو 5 سال آپ اندر رکھیں یا پتہ نہیں کتنے سال آپ اندر رکھیں۔ اب یہ جو ساری چیزیں یہ مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، یہ مختلف حکومتوں کے ڈیسک پہ جاتی ہے، ہر جگہ پہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو بیوقوف دوست ہیں حکومت کے، جنہوں نے آ کے جناب ہر موقع کے اوپر کہا کہ ایسی تیسی پھیر دی جائے گی، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، اب یہ ڈنڈا آنے والا ہے، اب وہ آنے والا ہے، ان ساری چیزوں نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ ملک اور ریاستیں جو ہیں وہ ایسے نہیں چلتی، آپ عقل مندی سے، تحمل مزاجی سے بات کرتے ہیں، بہتر طریقے سے چیزوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکومت کے اپنے چیلنجز ہیں، دیگر جگہوں پہ اپنے چیلنجز
چیلنجز ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ جناب پاکستان کو ایک بڑے مشکل حالات کا سامنا ہے، اس میں فائنینشیل حالات بھی ہیں، سیکورٹی چیلنجز بھی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ کے حمایتی حکومت کے حمایتی آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ جی جو مرضی عدالت فیصلہ کر لے ہوگا وہی جو حکومت چاہے گی، یہ تو نہیں ہوگا۔ حکومتی وزراء آ کے کہیں کہ جناب الیکشن آپ کروا لیں، پھر عدالتی فیصلہ آ گیا تو آپ کروا لیں، تو ان ساری چیزوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ پھر ایکس کی سروس آپ نے بند کی ہوئی ہے، انٹرنیٹ کے حوالے سے آپ فائر وال کی خبریں لگوا رہے ہیں، اپنے صحافی دوستوں کے ذریعے قوم کو ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا جب آپ کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک ری ایکشن آتا ہے، اور خصوصاً ایک ایسا سیگمنٹ آف سوسائٹی جو اوورسیز پاکستانی ہے، آج میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو امریکن نارتھ امریکہ میں ہیں یا پھر جو اس کے علاوہ یورپ میں ہیں، برطانیہ میں، یہ پولیٹیکلی بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں۔ کئی حلقے تو ایسے ہیں، اگر آپ برطانیہ کی مثال لے لیں کہ وہاں پہ اگر پاکستانی ووٹ نہ ڈالیں یا پاکستانیوں کے ووٹ کے بغیر وہاں پہ ممبر پارلیمنٹ بن ہی نہیں سکتا، اور ادھر جو ہے ان کی جو میجورٹی ہوتی ہے وہ ہزاروں میں ہوتی ہے پاکستانی ووٹرز کی، تو وہ سارے جا کے بات کرتے ہیں، اپنے نمائندوں سے بھی بات کرتے ہیں، اپنی حکومت سے بھی بات کرتے ہیں، اور اس کا ایک پریشر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پاکستانیوں میں سے تقریباً 90-95% ایسے ہیں جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں، جو عمران خان کے حمایتی ہیں، حکومت کے حوالے سے وہ ایک جو ہے ڈفرنٹ سوچ رکھتے ہیں، لیکن یہ سوچ پرماننٹ نہیں ہوتی ہے۔ سیاست میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا۔ ماضی میں اوورسیز پاکستانیوں کو ہم دیکھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا وہاں پہ توتی بولتا تھا، بہت زیادہ لوگ پسند کرتے تھے پیپلز پارٹی کو، اور ہر جگہ پہ پیپلز پارٹی کے جلسے ہوتے تھے۔ اور یہ بھٹو صاحب کے جب حکومت ختم ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسی روٹس پکڑی پیپلز پارٹی کے آفس بیئرز نے اور پیپلز پارٹی نے بیرون ملک، اور وہاں پہ بڑے ان کے انقلابی لوگ تھے اور بڑا لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ تو یہ اوور دا ایئرز چینج آتی رہتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک جو ہے مستقل ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ بس یہ چیز پتھر پہ لکیر ہو گئی ہے کہ اب اوورسیز پاکستانی تو سارے عمران خان کو پسند کرتے ہیں، لہذا ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دو کہ جی ان کی لسٹیں بن رہی ہیں۔ خبریں باقاعدہ اس طرح آتی تھی، اور پھر ایک موقع کے اوپر جب انہوں نے ریئلائز کیا تو یہ چیز سامنے بھی آئی کہ جناب ایسی کوئی لسٹ نہیں بن رہی، لیکن دیٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ نا۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچی ہیں۔ اچھا جی، دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے حالات جو ہے معاشی حالات ہیں وہ بھی کافی چیلنجز ہیں۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے اب وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے ہم نے آئی ایم ایف کی مشاورے سے بنایا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے بنایا ہے۔ ماضی میں آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ کیا کچھ کہتے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، لیکن اب تو باقاعدہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا اعتراف کیا ہے، اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا اور اس کا کلپ وغیرہ بھی موجود ہے۔ اچھا، اس میں اگر میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں، اس میں وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وی ہیڈ ٹو پریپیئر دا بجٹ جوائنٹلی ود آئی ایم ایف بیکاز آف پریویلنگ سرکمسٹانسز اینڈ گراؤنڈ ریالٹیز، دا پرائم منسٹر سیڈ ان دا نیشنل اسمبلی when he took the floor briefly to respond to some points raised by PTI۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جناب جو پریویلنگ سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ کرنا پڑا، ان کے ساتھ ہمیں مل کے یہ بنانا پڑا، جوائنٹلی بنانا پڑا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ تو یہ ساری اگر پریویلنگ سچویشن ہے تو اس کا پھر کوئی سینس آ رہا ہے، اس کا کوئی سینس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے، ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایٹ دس اسٹیج وی نیڈ مور انٹرنیشنل فرینڈس، وی نیڈ مور انویسٹمنٹ، ہمارے یہاں پہ زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، زیادہ ہمیں اپنے دوست بڑھانے کی ضرورت ہے، بہتر طریقے سے اپنی سفارتکاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہماری سفارتکاری صفر ہو چکی ہے، کوئی کیا رول ہے اس وقت؟ جی کہا گیا کہ جی عالمی سطح پہ ہماری سفارتکاری، آج سفارتکاری یہ ہوتی تو جناب اس طرح امریکی کانگریس سے جناب اتنی بڑی جناب 95 یا 98% لوگوں نے پاکستان کی حکومت کے جو ہے ایک طرح سے خلاف ووٹ دیا اور کہا ہے کہ جناب یہ سارے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سفارتکاری کی کیا ہم نے؟ کل بھی عمران خان صاحب نے جیل سے ایک پیغام جاری کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے بہت کام کیا، ہمارے دور حکومت میں کام اتنا جاری رہا کہ کافی دہشت گردی کام ہوئی۔ جنرل فیض حمید کا ذکر تھا اس کے اندر کہ وہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، آئی ایس آئی کا بہترین کردار تھا، اور ہر سطح پہ ہم نے افغانستان کو انگیج کیا۔ لیکن جب پی ٹی ایم کی حکومت آئی اور یہ خان صاحب کے بیان کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے، بلاول پوری دنیا گھومتا رہا، پوری دنیا بلاول نے گھومی، لیکن وہ افغانستان نہیں کیا جہاں پہ ہمارے اصل مسائل ہیں، جہاں سے ہمیں یہ ساری مشکلات کا سامنا ہے، جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری عسکری قیادت بار بار کہتی رہی ہے کہ وہاں سے ہمیں کن قسم کے مشکلات کا سامنا ہے، کن قسم کے مسائل کا سامنا ہے، وہاں کی حکومت کیا کر رہی ہے، کس کو ہاربر کر رہی ہے، کس قسم کے تحفظات کا اظہار ہم کرتے رہے۔ لیکن یہ جو ہماری حکومت ہے
یہ ان کی انکمپیٹنس ہے کہ PDM-1 کی جب حکومت تھی بلاول پوری دنیا گھومے لیکن افغانستان نہیں گئے. تو یہ سفارتکاری میں جو یہ کہتے تھے ہم نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں وہ جھنڈے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور دوسرا ملک کے اندر جو ہو رہا ہے یہ گلوبل ولیج میں ہم رہتے ہیں. اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چیزوں کو اس طرح چلاتے رہیں کہ صنم جاوید کو چھوڑا جائے دوبارہ گرفتار کر لیا جائے. کیا پاکستان میں بیٹھے ہوئے سفارتکار یہ رپورٹ نہیں بھیجتے ہوں گے؟ کیا امریکہ کی ایمبیسی یہ رپورٹ نہیں بھیجتی ہوگی؟ آنے والے دنوں میں جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے رپورٹ آئے گی عین ممکن ہے کہ اس کے اندر ان ساری چیزوں کا ذکر ہو. یہ اس لیول پہ بھی جو ہے وہاں پہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں گی نا. جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ پاکستانی بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں پولیٹیکلی. یہ ساری چیزیں وہاں تک پہنچتی ہیں. جو مرضی امریکہ کرتا رہے آپ کی حکومت کے ساتھ, وہ جتنی مرضی ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر ایڈمنسٹریشن کے لیول کے اوپر کہے کہ جناب آپ ہمارے بڑے دوست ہیں یہ اور وہ, لیکن کچھ بنیادی چیزیں ہیں جمہوریت کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے, شخصی آزادیوں کے حوالے سے, مذہبی آزادیوں کے حوالے سے, اس کے اوپر امریکہ نے رپورٹ نکالنی ہوتی ہے. اور اس کے اوپر وہ ان کا ایک سٹانس ہے وہاں پہ, ایک سول سوسائٹی کا, وہاں پہ ایک سیاستدانوں کا جمہوریت کے حوالے سے. اس کو آپ کسی طور پہ بھی انڈرمائن نہیں کر سکتے. جب آپ انڈرمائن کریں گے تو پھر اس کا ایک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو مینشن بھی کرتے ہیں کہ جناب یہاں پہ جمہوریت کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے, انسانی حقوق کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. اور یہ جو حالیہ پیش رفت ہے یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے. اب دیکھتے ہیں جناب حکومت پاکستان اس کے اوپر کیا رد عمل دیتی ہے. میرے خیال میں اس کا بہترین رد عمل تو یہی ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے, اور بار بار جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان الیکشنز کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے. بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ معزز عدالت کیا اس معاملے کو اٹھاتی ہے, دیکھتی ہے, اس پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے یا نہیں کرتی. پر اینی وے یہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. یہ جو کانگریس کے اندر قرارداد منظور کی گئی ہے اور اس میں کس کا کتنا حصہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.